نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، البرا نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ تو یہ کوئی نیکی کا معیار یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے کہ ولیکن لیکن البرا نیکی وہ ہے من جو آمنا ایمان لے آیا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر اور کتابوں پر، والنبیونا اور انبیاء پر، نبیوں پر، وآتا اور دے المال مال اعلی حبہ مال کی محبت کے باوجود وہ اللہ کے نام پر مال کو صدقہ کرے۔ کہاں صدقہ کرے؟ ذوی القربہ رشتہ داروں میں۔ پہلے رشتہ داروں کا نام لیا کیونکہ رشتہ داروں کو بعض اوقات دینا مشکل ہوتا ہے۔ رشتہ دار بعض اوقات ہم سے اچھا تعلق نہیں کرتے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اکثر دل میں ہمارے غصہ بھی ہوتا ہے، تو رشتہ داروں کو دینا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے رکھا ہے، تو جب انسان صدقہ کرتا ہے اور رشتہ داروں کو دیتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ تو ذوی القربہ کو، الیتامی یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، فی الرقاب گردنیں چھڑانے میں، اور وقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب کبھی بھی وہ وعدہ کرے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء بأساء جو ہوتی ہے وہ تنگ دستی ہوتی ہے، یعنی کہ مالی تنگی، ٹھیک ہے، والضراء تکلیف اور بیماریاں اور جسمانی تنگی، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، هم المتقون وہ تقوی والے ہیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو آیت البر کہا جاتا ہے، اور بر ہوتی ہے نیکی۔ تو نیکی کی تعریف اللہ نے یہاں پر واضح فرمائی ہے، اور اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی، جب آپ نے سورہ بقرہ میں جب سیکنڈ پارے کے شروع میں جانا کہ جب تبدیلی ہوئی تھی تو یہود و نصارہ نے، مشرکین نے بہت شور مچایا تھا، اور مسلمان بھی کچھ جو تھے، بہت سے مسلمان بھی دل ان کے اندر سے کبیدہ ہو رہے تھے، کبیدہ خاطر ہو رہے تھے، آپس میں چیم و گوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ایسا ہوا، پہلے ہم کیوں اس طرف پڑھ رہے تھے، اب کیوں پڑھ رہے ہیں دوسری طرف کر رہے ہیں منہ، کیونکہ مشرکین اور یہود کے طعنوں سے وہ بھی گھبرا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایسے حالات میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا قبلے کا، اور اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ساری سمتیں اللہ کی ہیں۔ تو تم مشرق میں منہ کرو تو کوئی بڑے عالم، بڑے نیک باز نہیں بن جاتے، نہ مغرب میں اور نہ کسی بھی طرف رخ پھیرنے سے کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اصل بڑائی یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا اور تم اسی کو پورا کر دو۔ تو اصل تعلق اس آیت کا اس سے ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ بتایا ہمیں اس آیت میں کہ نیکی اصل قبلہ ڈائریکشن تو صرف ایک مرکزیت کے لیے ہوتا ہے، کہ اجتماعیت، کہ اس مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ اس میں، لیکن اصل نیکی کیا ہے کہ جو عقائد اور ایمان بتائے گئے تم کو
وہ اس پر ایمان رکھنا جو عقائد تم کو بتائے گئے ہیں، اس پر ایمان رکھنا، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا جس کی تاکید تم کو فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ عقیدہ بھی بتا دیا تم کو کس سے فائدہ ہوگا، اور وہ اعمال بھی بتائے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر سب سے پہلے کہ نیکی کیا ہے، کہ تم نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی کیا ہے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اللہ کو نہیں مانتا اور پھر بڑے بڑے نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے اور وہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا۔ تو اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو تمام عیب سے پاک ماننا، اور اللہ کی قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی صفات ہمیں بتائی گئی ان کو ایز اٹ از ماننا، ان کی نہ اپنی مرضی کے معنی نکالنا، نہ ان کے اپنی مرضی سے تفسیر کرنا۔ جو اللہ کے صفات ہم کو بتا دی گئی کہ یہ صفت ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، تو جو ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ صفات سمجھائی گئی اسی پر ہمیں ماننا ہے۔ پھر آخرت پر ایمان، تو آخرت پر ایمان میں حشر نشر، جنت دوزخ، حساب آخر کا، یہ ساری چیزوں پر یقین ہونا کہ ہاں یہ برحق ہے، یہ ہونا ہے۔ پھر ملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کہ یہ اللہ کے فرشتے کا وجود ہے اور اللہ ان فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں کو وحی بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کائنات کے اور ذمہ داریاں بھی دیتا ہے، اور فرشتے پاک مخلوق ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکتاب، تو کتابوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہے کہ تمام کتابیں، آسمانی کتابیں صداقت پر ایمان رکھتی ہے، اللہ نے ان کو صداقت کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر کتاب کے بعد انبیاء، تو انبیاء پر یقین کیا جائے کہ انبیاء وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے ان کو ماننا اور ان کی رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایمانیات کے ساتھ دوسرے اعمال بھی کچھ بتائے، وہ اعمال میں کیا بتایا یہاں پر کہ آت المال علی حبہ، مال کی محبت ہو دل میں، اس کے باوجود مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، تو یہ اس سے انسان نیکی کو پاتا ہے، کیونکہ پارہ 4 میں ہم پڑھیں گے لن تنالوا البر حتی، پھر اس کے بعد بتایا کہ تم اپنی جو پسندیدہ چیز ہو اس کو اللہ کے نام پر تم جب تک صدقہ نہیں کرو گے، جب تک تم جو ہو نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو گویا انسان جب اللہ کی رضامندی کے لیے بڑی سے بڑی مالی قربانی بھی اس کو بوجھ نہ لگے۔ پھر خرچ کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں کو سب سے پہلے دینا ہے، اور میں نے جیسے سمجھایا کہ رشتہ داروں سے چاہے دل خراب بھی ہو، چاہے وہ ہم سے اچھا سلوک بھی نہ کرتے ہو، مگر ان کو دینا یہ ہمارے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اگر ہم صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر ہم رشتہ داروں کو پہلے ترجیح دیں، اس سے ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ یتیموں کو، تو یتیموں کی بڑی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری شریعت میں، کہ جن بچوں کے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ نہیں ہے تو اب اسلامی معاشرہ ان کا ذمہ دار ہے، ان کو بھوکا پیاسا ننگا نہ رہنے دے، ان کے حفاظت کرے اور ان کے مال کی بھی حفاظت کرے، ان سے بے ایمانی کر کے ان کا مال نہ لے لے۔ مساکین، اور مساکین کے ساتھ
اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی ضرورات، اس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ پھر بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم سے مانگے چاہے نہ مانگے، ان کے حالات دیکھ کر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ حالات ہمیں مسکین کی کب پتہ چلیں گے؟ جب ہم اپنے معاشرے میں آنکھیں کھول کر چلیں گے کہ کون لوگ کس تکلیف میں ہیں۔ پھر ابن السبیل، مسافر، چونکہ مسافر چاہے امیر ہو غریب ہو لیکن سفر میں بعض اوقات وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے، تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا مسافر کا یہ بھی نیکی ہے۔ پھر وسائلی، اور مانگنے والے، اگر کوئی مجبور ہو کہ مانگ ہی لے ہم سے تو پھر اس سے ہزار سوال نہیں کرنے، اس کی چھان بین میں بالکل اندر تک نہیں جانا کہ اب یہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ وہ اللہ کے نام پر ہم سے سوال کر رہا ہے تو ہم اللہ کا بھروسہ کر کے اگر ہم اس کو کچھ دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اس سے اچھے انداز میں اس سے معذرت کر لیں، مگر اس کو تانا نہ دے، اس کی چھان بین میں زمین آسمان کو کریت کے نہ رکھ دے، ٹھیک ہے۔ پھر وفی رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، تو اب گردنیں غلام آزاد کرنا تو اب ہمارے معاشرے میں فی الحال نہیں ہے، تو کسی قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی مدد کرنا بھی اس میں شامل آ جاتا ہے کہ اس سے قرض کا بوجھ ہٹا دے اس سے، یا قیدیوں کو چھڑانے میں اس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ وقامت الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ ویسے تو فرض عبادات میں حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کا یہاں ذکر کیوں کیا ہے خاص طور سے؟ کہ اس لیے نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ آپ کے مال میں اللہ نے بندوں کا حق رکھا ہے تو وہ فرض زکوٰۃ اس کا حق ادا کرتی ہے۔ پھر وعدہ پورے کرنے والے، جب بھی وعدہ کرے تو ایک مومن کے لیے وعدہ پورا کرنا، چاہے بندوں سے کیا ہے چاہے اللہ سے ہے، وعدوں کی بہت اہمیت ہے، تو وعدے پورے کرنا۔ پھر صابرین، صبر کرنے والے، چاہے وہ مالی طور پر خود تنگی میں ہو تو صبر کرے، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو تو صبر کرے، چاہے وہ جنگی حالات میں ہو تو صبر کرے۔ اور صبر کیا ہے کہ انسان نازیبا باتیں نہ کرے، اللہ کی قدر پر اعتراضات نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں یہ بیماری دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں تنگی دی، اس طرح کی باتیں نہ کرے، شکر کرے، دعا کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنا ایمان، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو پھر یہ سارے کام کر کے اپنے ایمان کی گواہی دے دیا، اپنے ایمان کو عملی طور پر سچ ثابت کر دیا۔ اولئک، اور یہی لوگ هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ہدایت بھی انہی کو ملنی ہے اس کتاب سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں متقین میں سے بنائے، آمین۔